आपसे गुजारिश करूंगा मैं सर उसी स्पिरिट को मुख्तसर तो नहीं मगर मैं जो गुफ्तगू है वो करूँगा कोई उसी स्पिरिट को जारी रखिएगा जो शुरू हुई है यहाँ मजीद इस तरह के जो आपसे हुआ अच्छा नहीं हुआ खबरें मुल्क के मगर जो गुफ्तगू हर गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से हुई है सर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मैं तमाम पार्टी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI किस मुल्क के खबरें और MQM और जितनी भी पार्टीज जिन्होंने हमारे हक में बात की है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मैं जनाब का भी शुक्रगुजार हूँ हर मुल्क के अपने दोस्तों की तरफ से कि आपने खबरें आप तक पहुँचाएं। जिस प्रेशर के अंदर ये प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया चैनल पे दिन रात काम कर रहे हैं, मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद सर ज़रूरत है आज आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा दिल बहुत भारी है, बड़ी तकलीफ है बराए मेहरबानी और तकलीफ इसलिए है सपोर्ट करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कि को विजिट करते रहिए। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा सर। जो जलसा हुआ हाल है जो जलसे के बाद हम पे FIR कर दी गई, ये रोना धोना मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। कुदरती जलसे होते रहेंगे, आगे भी हूँ। कैसा मौसम चल रहा है, FIRs भी होती रहेंगी, क्या हो रहा है, FIRs होती रही हैं सर, ऑपोजिशन पे FIRs होती हैं और हमेशा झूठी FIRs ही होती हैं। दीगर जो कुदरती सर अगर हाउस एंड ऑर्डर करवा लें तो मैं समझता हूँ कि ज़रा बेहतर हो जाएगा। जी काइंडली कोशिश करते हैं हाउस शुड बी इन ऑर्डर। मजीद ऑनरेबल मेंबर बात कर रहे हैं जैसा कि हमारे चैनल पे जी आपको हर खबर मिले जी शेख साहब। इंशाल्लाह। जी सर, मैंने कहा कि जलसे भी होते रहेंगे, FIRs भी होती रहेंगी सर। बदकिस्मती से ये इस मुल्क में रिवायत है कि अपोजिशन पे FIRs होनी है और वो झूठी ही होनी है और मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूँ। एक ऐसा जलसा जो NOC के बाद हुआ उसमें आपने FIRs अगर देखें तो हमारे चेयरमैन के हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया गया, चेयरमैन गौहर के हाथ में, चैनल पे करते हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में क्लैशनिकोव पकड़ा दी गई। और तो और हमारे एक सीनियर लॉयर है शुएब शाहीन साहब, हमारे दोस्त ने उस दिन अदालत में कहा कि बटेरा नहीं उठा सकते, उनके हाथ में 9mm का पिस्तौल उठा दिया। दुनिया और दुनिया का मीडिया है आतिशीन असला और पता नहीं क्या और क्या चीजें बड़ी मज़का खेज सी वो FIR है। कवरेज करेंगे। ये उस जलसे के हवाले से असर जो जलसा बहुत से चैनल्स ने लाइव भी दिखाया, ये वो जलसा है जिसकी फुटेजेस लाइव स्ट्रीमिंग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे होती रही। कौन किस वक्त आया, किस वक्त गया, किसने कितने मिनट तकरीर की, वो सबको पता है। उसके ऊपर ये 4-5 मजाहिया किस्म की FIRs दे दी गई। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, इसलिए कि ये होता रहेगा, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। अदालतें मौजूद हैं सर, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है और वो हमें वक्तन फवक्तन इंसाफ देती भी है, इंसाफ मिलता भी है और हम अपनी वो जंग जो है, जो एक सियासी जदोजहद है, वो भी जारी रखेंगे और हमें इन पर्चों से, इन FIR से कोई नहीं डरा सकता कि हम अपनी उस जदोजहद से एक कदम भी पीछे हटेंगे। 5 नहीं 500 FIR भी कर लो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, ये जदोजहद जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब बात नहीं आ जाती। सर आज जो तकलीफ है FIR की नहीं है, गिरफ्तारी की नहीं है, इस बात की भी शायद इतनी तकलीफ नहीं है कि मेरे शरीफ तरीन चेयरमैन को किस तरीके से आपकी इस पार्लियामेंट के दरवाजे पे इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। शायद इस बात की भी इतनी तकलीफ है कि तकलीफ नहीं है कि किस तरह मेरे भाई शेर अफजल को इस पार्लियामेंट के गेट पे बदतमीजी बेहूदगी के साथ बेगैरती का मुजाहरा करते हुए कि MNA को इतने MNAs के सामने किस तरीके से उठाया गया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। शायद मुझे मेरे इस भाई जुबैर जो हमारा MNA है वजीरिस्तान से, कितने सेंसिटिव इलाके से, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में आके इलेक्शन लड़के यहाँ पहुँचना ये कोई आसान बात नहीं होती। उसके साथ इस्लामाबाद में क्या किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वो वजीरिस्तान जहाँ नफरतों की आग जल जल के कहाँ तक पहुँच चुकी, उस वजीरिस्तान के MNA के साथ इस गेट पे क्या किया, शायद मुझे उसकी भी तकलीफ ना हो। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरा चीफ बाहर खड़ा इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये कहता रहा कि तुम्हें किस MNA की जरूरत है, बताओ जितने MNA अंदर मौजूद हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो बाहर आ जाता है, लगाओ उसको और यहाँ से ले जाओ। मुझे इसकी भी तकलीफ नहीं कि मेरे चीफ को बार बार कहा गया कि अंदर जाओ, जब कोई बाहर आएगा हम उसको पकड़ लेंगे। अगर मुझे तकलीफ है तो मुझे इस बात की तकलीफ है सर
किस मुल्क कि आपकी इस पार्लियामेंट को, जिसके आप कस्टोडियन, हर मुल्क जिसके आप बादशाह हैं, जहां आपका कानून चलता है, जहां आप हुक्म चलता है, इंशाअल्लाह जहां हम आपकी पार्टी से हैं या नहीं, हम आपको काबिल एहतराम समझते हैं, कोशिश करते रहेंगे कि हर मुल्क हम आपके उन कवानीन के तहत चलने की कोशिश करते हैं। हम मजीद इस पार्टियां मुख्तलिफ सही, मगर आपकी इस क़यादत और इस कस्टोडियनशिप को मानते हैं। जरूरत है उस पार्लियामेंट के दरवाजे पे रात 11-12 बजे के दौरान ताले लगा दिए गए। सर एक आपको बात बताता चलूं, हमें यह बताया जाता रहा कि आपकी जरूरत है, किसकी जरूरत है? शेख वकास अकरम की जरूरत। ओके लेट्स गो, गिरफ्तारी देते हैं? नहीं। हाफिज रजा की जरूरत है, जैन कुरैशी की जरूरत है, 3 आदमियों की जरूरत थी। आप तहरीक इंसाफ के इन दिलेर एमएनएस को देख लें, इनके नाम याद रख लें। ये जो बाकी लोग हमारे साथ पकड़े गए, इनमें से कोई एमएनए किसी एफआईआर में मौजूद ही नहीं था, और ये सब सर अपने अपने लॉजेस में चले गए थे। जब इन्हें पता लगा कि इनके 3 भाई जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं, ये सब लॉजेस से वापस आए, ये उसी पुलिस से गुजर के गए थे, वापस आए। मैं इन्हें कहता रहा, मैंने नसीम शाह साहब को कहा, मैंने अवैस जक्कर को कहा, मैंने अहद शाह को कहा, मैंने यूसुफ खान को कहा, मैंने जुबैर साहब को कहा, मैंने इन सबको कहा कि चले जाओ वापस, तुम हमारे साथ क्यों फंसते हो? और खुदा की कसम, क्या ये लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे? आपसे राब्ता हुआ सर, बार बार राब्ता हुआ, हमारी ख्वाहिश थी कि अपोजिशन चैम्बर खोल दिया जाता। सुन लें आप सब, नोज लॉबीज खोल दी जाती, क्योंकि बैठने की जगह कोई नहीं थी उस पार्लियामेंट में जिसके हम हिस्सा बन के बड़े फख्र से इतराते हैं बाहर कि हम मेंबर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। मगर इसी पार्लियामेंट के अंदर हमें किसी ने बैठने के लिए कोई कमरा खोल के नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाबियां नहीं है, किसी ने कहा कि बंदा नहीं है, किसी ने कहा कि सीडीए के ये मातहत है। सीडीए वाले चले गए हैं। सीडीए वालों की सर कोई हैसियत है? सीडीए वाले कोई एक टके मार डिप्टी डायरेक्टर फोन करे तो पूरा महकमा राज नचदा ते टपरा पे आंदा है। और यहाँ सेक्रेटरी नेशनल असेंबली का ऑफिस या स्पीकर ऑफिस की ठीक है मजाल है सर सीडीए की। बहरहाल जिस भी लानत करो, कोई भी तकलीफ नहीं, रात गुजार नहीं सर। मस्जिद में हमारे कुछ दोस्त मौजूद थे, खैर मैं उस पर आता हूँ। तकलीफ इस बात की है कि सर 11-12 बजे ताला लगा दिया गया आपकी पार्लियामेंट के गेट को, ताला, ना कोई आए ना कोई जाए। जैन कुरैशी साहब को कुछ मेडिसिन चाहिए थी, इन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि ले आओ, वो ड्राइवर गया तो फिर वापस नहीं आ सका सर, अंदर आने की इजाजत नहीं थी। हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि आप निकल आए, इनके इरादे ठीक नहीं है, आपके इल्म में है। पता लगा कि उस तरफ रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। पता लगा कि यहाँ पुलिस ने जगह जगह पे घेर लिया है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमने कहा ठीक है, पार्टी ने ये फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हम सब यहीं रुकेंगे, क्योंकि सुबह इजलास है, यहीं से हम सुबह अपने चैम्बर्स में मुंह हाथ धो के इजलास में बैठ जाएंगे। पार्टी का ये फैसला था कि एमएनएस नहीं आएंगे, मगर हम 4-5 लोग जो हैं यहाँ बैठ के अगर इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन होती है तो हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, अपनी हैसियत नहीं उसको रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां मौजूद थे। वरना हमारा चीफ विप यहाँ मौजूद है, जिंदा जीता जागता। ये बहाल पुलिस को कह के आया कि बताओ तुम्हें किस एमएनए की जरूरत है, वो खुद गिरफ्तारी देगा। सो अगर कोई ये समझता है कि हम यहाँ छुपे हुए थे तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम पार्टी डिसीजन के तहत हमने ये फैसला किया कि सुबह हम यहीं से इजलास अटेंड करेंगे, उसके बाद हम इकट्ठे जाके बाहर गिरफ्तारी दे देंगे। अचानक मैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों को, क्योंकि इन्होंने हमारी सपोर्ट की, बताऊं कि अचानक टाइम गुजर गया, 3 बजते हैं, 3 बज गए। 3 बजे मेरे मुहाफिज, मेरे जाती मुहाफिज अंदर आए और उन्होंने मुझे बताया कि बाहर 5-6 गाड़ियां काले शीशों में, एक डबल कैबिन और एक कोई जीप आके रुकी है और उसमें से नकाबपोश उतरे हैं और वो प्राइवेट कपड़ों में है। हम इस भरम से बैठे थे कि इस हाउस में, इस बिल्डिंग में हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। इस बिल्डिंग असी को चोर चकार जार या डाकू तो हाँ कोई नहीं सर, ठीक है, असा किसी दी मज तो खोली नहीं सी कि जेड़ा सानू किसी दी मतलब है कि की हुण गल करा, ठीक है, तो हमें कोई यहां से ले जाएगा। हमें तो पता था कि हम तो आपकी कस्टोडियनशिप में है सर,
آپ کی کسٹوڈین شپ میں اس ہاؤس کے اندر ہے. تو ہم تو اسی بھرم میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب محافظوں نے کہا کہ وہ آئے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی سچویشن بنے تو تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, لڑائی نہیں کرنی. میں نے اپنے محافظوں کو روکا کہ تم لوگوں نے بیچ میں نہیں آنا. ہم میں سے ایک نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ پرائیویٹ کپڑوں میں نقاب پوش ہیں, پتہ نہیں کن ارادوں سے ہیں, تو آپ لوگ یہاں سے موو ہو جائیں, سکیٹر ہو جائیں. کوئی فرسٹ فلور پہ چلا گیا سر, کوئی سیکنڈ پہ. اب یہ آپ کا یہ جو فلور ہے یہ پتہ نہیں فورتھ ہے کہ تھرڈ ہے, آئی ڈونٹ نو, یہ سب سے اوپر فورتھ. میں اور زین قریشی صاحب ایسے تھے پہنچ گئے تھوڑے فورتھ فلور دے ہوتے, کوئی دوسرے تھے کوئی تیسرے تھے. کمرے دروازے لاک تھے سر. ایک ہمیں دروازہ مل گیا, کوئی کھلا, میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر لیا. ساتھ ہی بجلی چلی پورے 3 بجے. جیسے ہی دے انٹرڈ دا پارلیمنٹ, جسٹ ریمبر, ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی. اسی آ کے ٹھیک ہے. گھنٹہ گزر گیا, ہم وہیں پہ. آدھا گھنٹہ اور گزر گیا, بجلی آ گئی. ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے. آپ کو پتا روشنی میں تو مطلب ہے بے شرمی جو ہے وہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہے نا جی, بغیرتی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ تھا کہ چلو کہ میں ٹپ ٹپا کے آدھا گھنٹہ ہو رہے ٹور لئیے کم نو ساتھ بند بند کر کے پھر اس صبح تھوڑی منہ دھوان کے نالے سے آ کے بہ جاؤں. مگر وہ سیاڑے سن کو تھوڑے لوگ بھی رلے ہوئے سر نال سر. تھوڑی دیر بعد چھن 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 شروع ہو گئی سر. میں کہ لے بھائی چابیاں لب گئی جی, ٹھیک ہے جی. ادھر ادھر کمرے شمرے. مجھے قریشی صاحب نو آ گئی کھانسی. میں کہا لا حول ولا قوت, وہ پتن نہ پتن تو پتاؤں سانو. وہ مجھے باہر جا کے کہے, اسے کہا تو چپ کر. خیر اینیوے وہ آئے, انہوں نے کہا جناب آپ یا نکلیں باہر یا ہم یہ دروازہ توڑتے. اچھا I don't know whether they knew it was us or not, but they started banging the door. نکلو. چوتھے تک پہنچ گئے. جڑے آئنسٹائن تھے کل بہ کے کہہ رہے سر نا 10 فٹ ہی اندر آئے ہیں. میں ان لقمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ 10 فٹ نہیں ہے, یہ تھوڑے وچکار جے, ٹھیک ہے. اچھا وہ سر بہرحال جناب میرے حال ویکھ کے مسکرائے, میں بھی مسکرایا. انہیں میں نے آخا جناب شیخ صاحب اگے لگو. میں نے کہا میں کہو بھائی آندے پے ہیں پیار نال, آندے پے ہیں کوئی نہیں. ایویں سر اسی پھر بھی تھوڑا خیال کیتا جی, تسی ساڈا کیتا نہ کیتا اسی تھوڑا بوا بچایا جی. وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا. سر ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا. دروازہ کھولا سر, 3-4 لوگ جین شینز یہ وہ کھڑے سن. انگریزی گفتگو کی تھی انہاں, اساں بھی دس چھڑے سانو بھی آندی چھوٹی موٹی. ادھر سے چلے جی, آگے ہی ساتھ ہی مڑے یہاں سے, ساتھ ہی تو آگے 8-10 اور کھڑے تھے اور آل ماسٹ. نیچے آ گئے. جب آپ کے ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے, یہ آپ کا جو مین انٹرنس ہے سر اندر جہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے, وہاں آلریڈی 4-5 ماسٹ مین موجود تھے. کوئی تھوڑا عملہ شملہ کوئی نہیں سی سر, ٹھیک, کرسیاں تے بیٹھے ہوئے سر. انہوں نے کہا جی ابھی آپ باہر نہ جائیں. لائٹ آ گئی تھی, انہوں نے کہا لائٹ دوبارہ بند کراؤ. لائٹ دوبارہ بند کی گئی. انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنی ٹارچز بھی آپ آف کریں. ایک نے کہا یار زین قریشی دے وقاص سکرن دی ٹور کے مڑ ویڈیو نہ بنائیے. اور دوسرے نے کہا چھوڑ یار جس لئے اندر پھڑے آئی اس لئے بنانی ہے. بہرحال انہوں نے رستے میں کہا موبائل. میں کہا سی ایڈے کملے ہیں بھئی تسا 4 گھنٹے دے گھیرا کر کے بیٹھے تو موبائل میں نال نہیں پتا. میں نے کہا میرا موبائل میں غائب کر دیتا ہے, نو موبائل. انہوں نے جناب کو کہا ہاں جی قریشی صاحب موبائل. قریشی صاحب نے کہا میرا کوڈ چیک کر لو, کوئی موبائل نہیں. ایم این اے دی گل تے انہوں نے یقین نہیں آیا, انہوں نے پھر کوڈ چیک کیتا سارے دا. بہرحال شریف آدمی سی, یعنی پہلے ہی موبائل اپنا غائب کر چھڑے سے. جب ہم سر نیچے آئے انہوں نے دوبارہ لائٹ بند کرائی تو پھر انہوں نے کہا جی تسی کھڑے نہ ہو, تسی عزت نال بہ جاؤ. میں کہا جی ہن جتھے لے جانا لے جاؤ. ہن اسی نقاب پوشاں دے جو آ گئے ہیں تو لے جاؤ جڑے پاسے لے جانا. سر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں گے. میں کہا زین قریشی لے بھائی آج کو پروٹوکول نہ ہی نہ ہو جائے. چلو بیٹھ گئے ہم آرام سے کرسی پہ. انہوں نے بڑا شکوہ کیا, انہوں نے کہا ہم نے 30 دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی شیخ وقاص تو سانو 2 گھنٹے کرا چھڈی ہے. کیوں اسی طرح زین جی ٹھیک ہے. میں کہا جڑی ایکسرسائز ہن تسی ساڈی کرانی ہے کوئی گل نہیں, 1.5 گھنٹہ تہاڈی ہوگی تے کی ہو گیا. بہرحال اینی وے سر لائٹ آف ہوئی, ٹارچز آف ہوئی. دے آسکڈ اس ٹو لیو, سو وی لیفٹ. ہم باہر آ گئے.
تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دوست، انہوں نے کہا جی تسی آخری ہو، باقی سارے ٹکانے لگ گئے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے؟ میں نے کہا لے بھائی دستی بڑا کمال نکلیا، دستی دا قابو نہ آیا۔ پھر میں کہا نہیں دستی دا سانو پتا ہوتا تو پھر اسی تواڈے قابو آنا سی۔ تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا، باقی ہم نے سمجھا۔ اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی، تو وہ لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی، جس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے، کیونکہ جتنے انہوں نے لے گئے سر انہوں نے چھڑ دیتا ہوئے گا تو پھر گڈی انہوں نے ہاتھ آ گئی، تو ہمیں پھر وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ 2 بندے آگے بٹھائے، ایک ہمارے ساتھ بٹھایا، ہمیں وہ لے گئے۔ اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سر نکلتا ہے، جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالا ہے، وہاں زنجیر ہے، اور آگے رینجرز کی گاڑی کھڑی کی۔ مگر جدوں سانو لے جان والے نے تردد کیتا تو پھر نہ سر اتنے کوئی رینجر دی گڈی سی، نہ تالا سی، نہ زنجیر سی، دروازہ کھلا تھا۔ ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر، کیبنٹ گزار کے جو پچھلا دروازہ ہے سر، وہاں سے گاڑی باہر نکلی تو وہاں اسلام آباد پولیس نے گاڑی روک لی۔ اب وہاں بحث چل نکلی، وہ کہیں جی اسی تانوں لے جانا ہے، وہ کہیں نہیں جی اسی نانوں لے جانا۔ اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلام آباد پولیس دیکھ کے خوشی ہوئی، میں کہو ہے کملیو لے جاؤ، تسی لے جاؤ، سانوں لے تو جاؤ کسے پاس۔ خیر وہ ایس ایچ او تکڑا نکلیا، انہیں دروازہ کھولا، انہیں قریشی صاحب نے پکڑے، آؤ جی۔ اس نے گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں نے پکڑے میں بھی بیٹھ جانا، آؤ جی چلیے کٹھے ہی جانا۔ پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے سر، انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ، یہ جو آپ کے سیکرٹریٹ کا تھانہ ہے، وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے۔ یہ سر ساری کہانی جو سنانے کا مقصد، اگلی کہانی سے میں نہ بور کرنا چاہتا ہوں کسی کو، پھر تو ہم پولیس کے حوالے تھے اور پھر پرچے دیے جا رہے تھے، اور جن لوگوں کو صرف ہماری وجہ سے پکڑا گیا، وہ جو اتنا لیٹ ایف آئی آر اور سارا کچھ جمع تفریق ہوئی، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پکڑے گئے تھے ہماری محبت میں، ہمارے ساتھ دیتے ہوئے، تو ان کے رول ڈیفائن ہو رہے تھے، وہ ڈانگ کے دیتے پائیے، لتر کے دیتے پائیے، کسی نے اٹھائیے کسی نے بٹھائیے، یہ جو بیچارے بعد میں یہ ان کو فکس کیا جاتا۔ سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب بات اصل کرنے کی ہے۔ لوگ یہاں آئے جی میرے تے فلانا پرچہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور لعنت کرو جی پرچیاں دے، پرچے ہوندے نے تے ہوندے رہن گے، تے اگے بھی ہوندے رہن گے، تے جلسے بھی ہوندے رہن گے۔ سر یہ میونسپل کمیٹی کا ہال ہے، یہ ضلع کاؤنسل ہے، ضلع کاؤنسل میں بھی یونین کاؤنسل چیئرمین کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے، اپنے ممبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے۔ ایسے لوگ بار کاؤنسلوں میں وکیل، چھوٹے ضلعوں کی بات کر رہا ہوں، بڑے ضلعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 500-600 وکیلوں کی جیڑی بار ہے، وہ بھی اپنے بار ایک پولیس نہیں بڑھن دیتی، کسی ادارے کو نہیں گھسنے دیتی۔ ہم کیا ہیں سر؟ What a joke have we become? We have become a joke of the century۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا، آپ نے یہ کیا، میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا، سب ٹھیک کہا ہوگا، مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ زیادتیاں ہوئی ہوں گی، حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے، ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی، دوسرے نے کی ہوں گی، تیسرے نے کی ہوں گی، ایک کو پکڑا ہوگا، دوسرے کو پکڑا ہوگا، تیسرے کو پکڑا ہوگا، 10 جعلی ایف آئی آر کی ہوں گی۔ اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کا مذاق کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کو ضلع کاؤنسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے۔ سر کیا قصور ہے آپ کا؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سوال یہ آپ نے اسمبلی کے ملازم 2-4 ملازم مجھے پتا لگا کہ ہٹائے سر، انہوں نے مطلب انہوں کی کر لینا سی، لتر کھانے سن، اگر اتنے جان دیتے تے لتر کھان تو بعد بھی تسی انہوں نے فارغ کرنا سی، یہی کچھ ہونا تھا۔ سر بات یہ ہے ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? Was this confidence given by the secretary of the National Assembly? Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why sir? کیوں؟ کیا کون چور و چکے، کون سے بدماش یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے؟ جلسہ لیٹ کر چھڑیا جے، 7 بجے جلسہ مکانا سی، 9 بجے جلسہ مکایا جے، کی ظلم ہو گیا سر؟ صرف اس لیے کہ ہم آپ کو کیا آپ کہتے رہے کہ جلسہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے کر دیا آپ کو، اس کی اتنی بڑی سزا؟ یہ سزا ہمیں نہیں ملی سر،
یہ احمد چٹھا بیٹھا ہے 50 پرچے اس پہ, عمر ایوب یہاں سے اٹھ کے گیا ہے, یہ نئے پرچوں کے ساتھ 90 پرچے بنتے ہیں اس پہ, بلال اعجاز یہاں سے گیا 48 پرچے ہیں, درجنوں میرے پہ پرچے ہیں, 52 پرچے اس خاتون کے اوپر جو ہماری پارلی والی لیڈر ہے, پرچے نہیں تے گل ہی کوئی نہیں جائے, پرچے تو روٹین بن گئے ساڑے واسطے. جو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا, I must call to everybody, we must stand up to it. لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں, حکومت اور اپوزیشن نے لڑنا ہے, but this is, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیوج دیتی ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے, بٹ سر یہ جو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے نا سر, یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے کس ہمت سے یہ کیا ہے, مگر سر اگر ایک اور ہمت کر لیں, اگر ایک اور ہمت کر لیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ سر ایک باری یہ پتا کر لو یہ کون سن جنہ تواڈے گھر دے وچ سن لائی جی, یہ کون سن جنہ تواڈے گھر. سر مجھے آپ یہ بتائیں, ایک آدمی کے گھر کوئی گھستا ہے, کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے. یہاں تو پورے پاکستان کے 10-10 لاکھ کے نمائندے تواڈے گھراں بڑھ گئے نے اگلے آ کے, اور پھر یہاں بھی نہیں رکے سر, پھر یہاں بھی نہیں رکے. مقصد کیا تھا اتنا ایکسٹریم سٹیپ کہ جلسے کے پرچوں کے لیے پارلیمنٹ میں گھس گئے, کئی دفعہ لگی ہوئی سی. اس کے بعد ہمارا ایک ایم سعد اللہ, وہ نہیں قابو آ رہا تھا, اس کی بیوی کو کل ہماری گرفتاری کے بعد اس کی بیٹی کو, اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے, جب تک وہ پیش نہیں ہوا ان کو ریلیز نہیں کیا. سر ماما بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی, ماما بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی سر. So who will ensure? So if you want to be the real custodian of this house, sir, I must demand, sir, یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ سب کی عزت کے لیے, صرف میری نہیں ہے, پرچے چھوڑ دیں آپ سر, ہمیں جیل جاتے ہیں تو جانے دیں, ان کی عزت کے لیے, میری عزت کے لیے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے سر یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے, اور پھر صرف پتہ نہیں چلانا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. یہ کہنا کہ ہمیں اوپر, سر میں جس وقت کوسار تھانے گیا میں نے اسے کہا بھائی میرا چند ایک کون سن, آگے سے پھر تمہیں پتا تو ہے, میں کہا نہیں مینوں نہیں پتا, تو دس, اور پھر تمہیں پتا تو ہے. اس کے بعد آج میں جن چند سینئر لوگوں کو ملا, وہ یار کون سن, جی تمہیں پتا تو ہے, یہ سارے گونگلو بنے ہوئے نہیں, وہ پتا تو ہے, تو جن کا پتا ہے خدا کے لیے ان سے بات کریں, وہ بھی انہی سکولوں میں انہی کالجز میں پڑھے ہیں, انہوں نے بھی وہی فلسفہ پڑھا ہے, انہوں نے بھی وہی پاکستان سٹڈیز پڑھی ہے, انہوں نے وہی معاشرتی علوم پڑھی ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا پاکستان تا ساڈا ہے, یہ ملک تا ساڈا ہے, اس ملک کا کچھ خیال کریں سر. بس صرف آپ سے آخری بات, اور آخری بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو 10 سپتمبر ہے نا سر, اس کو آپ بلیک ڈے ڈکلیئر کریں سر, بلیک ڈے ڈکلیئر کریں, اور یہ انشور کریں کہ یہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. میں, آپ میرے بھائی ہیں سر, آپ سے میرا تعلق بھی ہے, نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں, اور آپ گواہ ہیں اس بات کے. میرے بیٹے نے, مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک اور نون لیگ کے ایک بچے کو کہا کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو اندر ڈال دیا, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات پہنچی, آپ تک بھی پہنچی سر, مجھ تک بھی پہنچی, سکول میں, سکول تک پہنچی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرتیں آگے سے آگے جا رہی ہیں. کل ایک دوسرے کے گریبان یہی لوگ جا کے پکڑیں گے, تسی سانو جیل جان دیو, تسی ساڈے تے 110 پرچے اور دے چھڈو. اپنے ہاؤس دا تقدس بچاؤ سر, اپنے گھر نو بچاؤ, اس عزت نو بچاؤ, انہاں دی عزت بچاؤ, ساڈی عزت بچاؤ, اپنے عہدے دی لاج رکھو. You are the custodian and we are proud of you, and we'll be more prouder if you'll take this action. You'll find out who those intruders were, and let's take them to the cleaners and show the world کہ آپ کے پاس طاقت ہے اور اس ہاؤس کے پاس طاقت ہے. Thank you sir.